ایک خفیہ سرجری، ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سیاسی بحران جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک طبی معاملہ ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بن گیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے خاموشی سے۔ پورے 5 دن تک حکومت کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، ایسی خاموشی کے پیچھے اکثر ایک طوفان چھپا ہوتا ہے، اور سچائی وہ زیادہ دیر تک دبائی نہیں جا سکتی۔ اور بات صرف عوام تک محدود نہیں تھی۔ حیران کن طور پر سابق وزیر اعظم کے اپنے خاندان کو بھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ وہ اپنے عزیز کی صحت کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھے، لیکن انہیں بھی ہر طرف سے صرف خاموشی ملی۔ اور اس دوران اگر کوئی خبر باہر نکل بھی آتی تھی نا، تو حکومت کا ایک ہی جواب تھا، یہ جھوٹ ہے۔ اسے فوراً مسترد کر دیا جاتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ ایک کوشش تھی کہ سچائی کو کسی بھی طرح عوام تک پہنچنے سے روکا جائے۔ تو یہ تھے وہ پہلے 5 دن۔ ایک طرف حکومتی انکار، دوسری طرف بڑھتی ہوئی بے چینی اور الجھن۔ حکومت ایک کہانی بتا رہی تھی، لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اچھا، تو حکومت کا سرکاری موقف کیا تھا؟ بالکل صاف اور سیدھا، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ عمران خان کو کوئی طبی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ساری خبریں بالکل جھوٹی ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں، اور ٹھیک 5 دن کی اس گہری خاموشی کے بعد آخرکار حکومت کی کہانی میں پہلی دراڑ نظر آنے لگی۔ یہاں آ کے معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے 2 بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ تو بس ایک معمولی سا 20 منٹ کا چیک اپ تھا، لیکن پارٹی کا موقف بالکل مختلف تھا۔ ان کے لیے یہ ایک خفیہ آپریشن تھا جو ان کے علم میں لائے بغیر کیا گیا، اور اس نے شفافیت پر بہت بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ ظاہر ہے حکومت کے اس جواب سے پی ٹی آئی بالکل مطمئن نہیں تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہنا ہے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا مطالبہ سامنے رکھا جو اس پورے بحران کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ اور ان کا مطالبہ تھا کیا؟ بہت سیدھا اور صاف، صرف 2 چیزیں: شفافیت اور رسائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنی میڈیکل ٹیم عمران خان کا معائنہ کرے، اور دوسرا یہ کہ ان کی صحت کے بارے میں قوم کو سچ بتایا جائے، بس۔ لیکن ہوا کیا؟ حکومت نے ان مطالبات کو سیدھا سیدھا نظر انداز کر دیا، اور بس یہیں سے بحران نے ایک نیا موڑ لیا۔ جو معاملہ اب تک بیانات تک محدود تھا، اب وہ سڑکوں پر آ گیا اور ایک عوامی محاذ آرائی کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا۔ احتجاج کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ کو جیل کے باہر رات بھر دھرنا دینا پڑا۔ معاملہ سپریم کورٹ تک لے جایا گیا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ حکام ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ہر کوشش کے جواب میں انہیں صرف انکار ہی ملا۔ تو اتنے احتجاج اور قانونی کارروائی کے باوجود حکومت اپنی جگہ پر قائم رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مکمل سیاسی تعطل پیدا ہو گیا، ایک ایسی صورتحال جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور دیکھیں، اب یہ معاملہ صرف ایک شخص کی صحت کا نہیں رہا تھا۔ یہ بحران اب ایک بہت بڑی چیز کی علامت بن چکا تھا، ایک ایسے مسئلے کی جو پاکستان کے آنے والے سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔ اسی ماحول میں پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایک بہت سنگین وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ انکار اور خاموشی کا سلسلہ جاری رہا تو بحران قابو سے باہر ہو سکتا ہے، ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ سکتا ہے جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اور اس وارننگ کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے بھی واضح کر دیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب وہ ایک زیادہ جارحانہ سیاسی رد عمل پر غور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، یہ بحران ابھی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ شاید یہ تو ابھی شروعات ہے۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب ایک شخص کی صحت کا معاملہ پورے ملک کا بحران بن جاتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کا جمہوریت، شفافیت اور عوام کے اعتماد کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید پاکستان کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔